آج ہم بات کریں گے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کے بارے میں۔ ناظرین، یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ ہوتا تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے صنعاء میں آئیں اور اس گرجا گھر کا طواف کیا کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب اور پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلود کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا دیو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنے فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین کے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و با شکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا، صرف اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا، تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دیا اور یہ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اتنے میں اللہ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بد حواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن در حقیقت وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اسی سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا کرتے تھے، اور اسی واقعہ کے 50 روز کے بعد حضور خاتم النبیین والمعصومین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ناظرین، اس سے درس ہدایت حاصل ہوا کہ کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ پر رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا محافظ و نگہبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔